السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر صاحب، ذمہ داران مرکز، معلمین اور معلمات اور میری پیاری دینی بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں علم کی اہمیت۔ اے طویل و عریض کائنات جو بے شمار اور انگنت مخلوقات پر مشتمل ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ اور اس جیسی دوسری حقیقتوں کی معرفت کے حصول کے لیے علم ایک ناگزیر اور ضروری سی ہے۔ اس کے بغیر انسان نہ تو اپنی حقیقت، نہ اس کائنات کے حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے خالق و مالک کی معرفت ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں حصول علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت ہی کے پیش نظر قرآن مجید کی وہ چند آیتیں جن کو پہلی وحی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، ان میں پہلا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دیا گیا تھا، اقرأ، پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی ایک بہت بڑے احسان کے طور پر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے صرف انسان کو صاحب علم ہی نہیں بلکہ کامیابی کا بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غار حرا کی پہاڑیوں سے ٹکرانے والا پہلا آسمانی ہدایت، انسانیت کے لیے پہلا آسمانی حکم، رب العالمین کے جانب سے پہلا فرض جو انسانوں پر عائد کیا گیا ہے، یہ حصول علم کی بابت تھا۔ دین اسلام انسانوں کے لیے اپنا ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے، اور اسی دین کا مصدر اول قرآن مجید ہے جو انسانوں کے لیے حق و باطل اور صحیح و غلط سمجھنے کا بہترین ذریعہ بنایا ہے، جسے نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اللہ کے قانون کو اللہ کے زمین پر نافذ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے بہرہ مند ہونے کے لیے علم کو مشروط قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں جو مختلف قسم کے دلائل اور مثالیں بیان کیے گئے ہیں، یہ سب کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے لیے اپنا ایک بہت بڑے احسان کے طور پر اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے صرف انسان کو صاحب علم ہی نہیں بلکہ کامیابی کا بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے یہاں معزز اور محترم ہونے کا معیار ایمان اور علم ہے۔ جن کے پاس ایمان و علم کی دولت ہوگی، اللہ انہیں بلند مرتبے سے نوازے گا۔ رہے وہ لوگ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان کا تو اہل علم سے کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اسی حقیقت کو سورۃ الزمر میں اللہ نے بیان فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان سے پوچھو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں علم کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑھ کر شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا انبیاء کرام کی جماعت جو مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل ہوتی ہے، ان کا وارث اور نمائندہ اہل علم کو قرار دیا؟ جیسے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہے، لہٰذا ہم اپنے اوقات کا اکثر حصہ حصول علم سیکھنے اور سکھانے میں لگائے تاکہ اللہ ہمارے درجات بلند فرمائے اور ہمارا شمار
انبیاء کے وارثین میں ہو جائے۔ آخر میں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہم سب کو مفید علم سیکھنے اور ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، آمین۔